السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں نے جو قرآن سیریز سٹارٹ کی ہے یہ اس کا دوسرا ویڈیو ہے۔ دوستوں، پہلا ویڈیو میں نے اپنے چینل کیف مصطفی یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ یہ اس کا دوسرا ویڈیو ہے جس میں بات کروں گا قرآن سیریز کی جو آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن جو 153 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ارشاد فرمایا ہے، آج اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والوں، جب تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو پہلے صبر کرو، پھر نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اور بے شک جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ اگر انسان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو اسے سب سے پہلے تو اس مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مصیبت یا پریشانی اس سے نہیں ٹل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرنی ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ہم کو اس طرح سے کرنا ہے۔ تو اگلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ شہیدوں سے متعلق ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اے ایمان والوں، تم ہرگز ان لوگوں کو مردہ مت کہا کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ دوستوں، جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ کہنے سے اس آیت میں منع فرمایا ہے۔ ہمیں کبھی بھی جو شہید ہوتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں، شہید سے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں، جس میں پہلی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہے وہاں پر ٹہلتی ہے اور وہ اپنے من پسند کا رزق کھاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے جنت میں جانے کے بعد کسی بھی انسان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ اس دنیا میں، اس غلاظت والی دنیا میں واپس آئے۔ صرف شہید کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ پھر سے اس دنیا میں بھیجا جائے اور پھر سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن ہر انسان کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنے آپ میں انسان پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اس خوف کو دور کر دے گا، اسے کسی بھی طرح کا کوئی خوف قیامت کے دن، آخرت کے دن نہیں ہوگا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ اس میں جو ہیرے جواہرات لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ہیرا اور جواہرات دنیا اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے اس ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح جنت کی حوروں کے ساتھ کر دے گا۔ جنت کی جو لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شہیدوں کا نکاح کر دے گا۔ جو شہید ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی حوروں کے ساتھ نکاح کر دے گا۔ اور ساتویں چیز، اللہ تعالیٰ جو شہید ہوگا اس کے جو گھر والے ہوں گے 70 سے زیادہ افراد، کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی صفات قبول کرے گا۔ جس دن کسی انسان کی کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس دن شہید کو یہ اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے 70 سے زیادہ افراد جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی صفات قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان 2 آیتوں سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات، ہم پر جب کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت اور پریشانی میں صبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ علیہ السلام پر جب کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جایا کرتے تھے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکوے اور گلے کرتے تھے، جو کہ ہم لوگوں کا رویہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہ جانے اپنی زبان سے کیا الٹا سیدھا بکنے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دوست اور بھائیوں تک شیئر کریے۔